صحبت اللہ والوں کی آخری عشرہ کا پہلا جمعہ ہے اور شب قدر گزر رہی ہے، جس کی 2 راتیں گزر چکی ہیں اور 3 باقی ہیں۔ تو یہ راتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ کسی امت کو یہ رات نہیں ملی۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پچھلی قومیں بہت لمبی عمر پایا کرتی تھی، ان کی بہت دراز عمر ہوتی تھی، 100 200 300 بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بچے کو لے کے آئی کسی ضرورت سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی کیا عمر ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ 300 سال۔ بتائیے، جب بچے کی عمر 300 سال ہو گئی، جوانی میں کتنا سا ہوا، پھر بڑھاپے میں اور اس کا کیا حال ہوگا؟ لمبی عمر پاتے تھے لوگ، اور اپنی اس لمبی عمر کی وجہ سے ان کی نمازوں میں، روزوں میں، ان کے ثواب میں بڑا اضافہ ہوتا تھا۔ اب مثال کے طور پر کسی کی عمر 300 سال ہے تو اس نے 250 برس تک نماز پڑھی، 250 برس تک روزہ رکھا، اس طرح سے ان کی عبادتیں کافی لمبی ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اللہ کے رسول نے رمضان المبارک کا شوق دلایا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اور صرف بیان ہی نہیں کیا بلکہ رات دن رمضان کی راتوں کو محنتوں میں لگاتے تھے، اور دن کو بھی روزہ رکھتے تھے، دن کو روزے کی مشقت اور رات میں نماز کی مشقت۔ ہم لوگوں کو تو ہندوستان میں یہ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ ہندوستان والے کھانے پینے سونے والے لوگ ہیں، لیکن سعودیہ میں ہم نے دیکھا، مکے میں ہم نے دیکھا، مدینے میں دیکھا، کیا عبادت کرتے ہیں وہ لوگ، سبحان اللہ۔ ان کی عبادت کا ہم لوگ ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو وہ عبادت کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کا تو میں نے حال سنایا آپ کو، اتنا بڑا حرم بن گیا ہے، ابھی جو نئی تعمیر ہوئی ہے تو اس میں 10 لاکھ آدمیوں کا اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کا جو اضافہ 15 لاکھ تھا، 15 لاکھ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی جگہ حرم میں ہے۔ اس میں پھر جو بعد میں اضافہ ہوا، جو نیا حرم بنا، تو 10-15 لاکھ کا اور اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک وقت 30 لاکھ افراد حرم میں بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت بڑا انتظام ہے گورنمنٹ کا، اور فل اے سی کر دیا ہے۔ نیا حرم بھی بالکل اے سی ہے،
اور پرانا تو وہی ہے، مگر آپ جھانک کے دیکھیے وہاں کہیں سے بھی ایک آدمی کی بھی بیٹھنے کی جگہ خالی نظر نہیں آئے گی۔ دن کو چلے جائیے، دوپہر کو چلے جائیے، رات میں چلے جائیے، 2 بجے رات کو چلے جائیے، سحری کے وقت چلے جائیے، آپ کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ پہلے ہی سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ ایسا منظر تو کہیں دنیا میں دوسری جگہ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے جو حرم میں نظر آتا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے قرآن انہی لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے یا انہی پر نازل ہوا ہے۔ ہر آدمی قرآن لیے ہوئے اور اس کی تلاوت میں مشغول ہے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھسکنے کی جگہ نہیں۔ نئے حرم میں چلے جائیے وہی حال، پرانے حرم میں چلے جائیے وہی حال، 2 منزلہ میں چلے جائیے، 3 منزلہ میں چلے جائیے۔ آج کل تو منزلیں ہو گئے ہیں بہت، حرم میں بھی کئی منزل کی عمارت ہو گئی ہے، کئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے ان کا قرآن کا شغف اور قرآن سے تعلق۔ ہمارے یہاں اگر سرچ کیا جائے گا تو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے رمضان شریف میں قرآن کا ختم کیا ہے، تلاوت کی ہے۔ کسی کا 2 پارہ ہوگا، کسی کا 5 پارہ ہوگا، کسی کا 10 پارہ ہوگا۔ ختم والے بہت کم ملیں گے۔ جنہوں نے پورے مہینے میں 1 ختم، 2 ختم، 3 ختم کیا ہوگا تلاوت میں، ایسے لوگ انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں۔ تو یہ شوق نہیں ہے ہندوستان میں، اس کا ذوق نہیں ہے، حالانکہ ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جتنے ناظرہ خواں ہیں، دیکھ کے پڑھنے والے ہیں، ان کے پڑھنے میں بہت غلطی رہتی ہے، بہت غلطی رہتی۔ اس طرح سے ٹان ٹون کے پڑھتے ہیں، کسی استاد کے پاس بیٹھے تب نہ صحیح کرائے۔ شوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، جماعت میں جا رہے تھے ہم ارریا، تو یہاں سے سیالدہ ایکسپریس سے ٹرین سے بیٹھے تو سب جماعتی اکٹھے بیٹھے، تو ان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ مذاکرہ کرتے۔ اب جب بیٹھ گئے 5-7 آدمی کہہ کے بھائی آئیے مذاکرہ کر لیں، ہم بھی اس میں تھے۔ آپ اپنا قرآن پڑھ کے سنائیے، آپ اپنا سنائیے، آپ اپنا، سب اپنا اپنا سنائیں، وہی ہے مذاکرہ۔ بڑی اچھی چیز ہے مذاکرہ، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کولو ٹولہ کے ایک تاجر تھے حاجی صاحب، ہمارا ان کا بہت زمانے کا تعلق تھا، انتقال ہو گیا بیچارے کا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے بغل میں وہ بیٹھے تھے، تو ان کا نمبر آیا کہ حاجی صاحب آپ سنائیے۔ تو اتنی غلطیاں تھیں کہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، حالانکہ رات دن علماء سے، حفاظ سے، مولانا سے، مولوی سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ کولو ٹولہ مسجد کے نیچے ان کی دکان تھی اور لوگوں کا آنا جانا وہاں لگا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود توجہ نہیں۔ میرا قرآن کیسا ہے، میں کیسا پڑھتا ہوں، اس پر توجہ نہیں دی، کسی کو سنایا نہیں اپنا قرآن۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا حاجی صاحب، بہت غلطی ہے اس میں۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جیسا آپ پڑھ رہے ہیں،
ناجائز ہے اس طرح سے قرآن پڑھنا۔ تو ہمارے نادرہ خان لوگوں کا اکثر کا یہ حال ہے، یہ لوگ بچپن میں جو پڑھ لیے حافظ جی کے ہاں، مولوی صاحب کے ہاں، امام صاحب کے پاس جتنا پڑھے ٹوم ٹام کر کے، اور پھر وہی رہ گیا ان کے پاس۔ ابھی بھی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن تو اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بچپن میں پڑھا تھا، مگر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت۔ ہر مسجد میں تعلیم بالغان کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ تعلیم بالغان، بڑوں کی تعلیم۔ بچوں کو تو ہم لوگ پڑھاتے ہی ہیں، ان کو داخلہ لیتے ہیں، ان کو پڑھاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بڑوں کی پڑھائی کا کہیں انتظام نہیں ہوتا۔ ہمارے والد ماجد حضرت قاری عبدالقوی صاحب نور اللہ مرقدہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ بڑے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بچوں کو تو دیکھتے ہی تھے وہ، اور بچوں کو تو ماشاءاللہ انہوں نے آفتاب ماہتاب بنا دیا، لیکن بڑوں پر بھی ان کی نگاہ تھی۔ کوئی اگر ملازمت کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرآن سنتے تھے، اس سے کہتے مولانا لوگوں کا امتحان لیتے تھے، بولے کیا پڑھ کے آئے؟ بخاری، ترمذی، حدیث کا نام لیتے تھے، یہ پڑھا وہ پڑھا۔ تو ابا ان کا انٹرویو لیتے تھے، کہتے تھے کہ پہلے آپ مجھے سورہ قل یا ایھا الکافرون سنا دیجیے، قل یا ایھا الکافرون۔ اب وہ مولانا صاحب سے تو کبھی کسی نے کہا نہیں تھا کہ قل یا ایھا الکافرون سنائیے، تو جب ان کو سوال ہوتا تھا قل یا ایھا الکافرون کا، تب اس میں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون۔ اب اس میں ایسا ان کو متشابہ لگتا تھا کہ بیچارے سٹپٹا جاتے۔ تو ان کا انٹرویو یہی تھا کہ ذرا قل یا ایھا الکافرون سنا دیجیے۔ اب اسی میں وہ سب جانچ لیتے تھے کہ ان کو یاد ہے کہ نہیں ہے، حروف کیسے ہیں، پڑھنا کیسا ہے، انداز کیسا ہے، سب کچھ سمجھ لیتے تھے وہ۔ تو بڑے بڑے علماء کا انٹرویو قل یا ایھا الکافرون سے لینا، یہ ان کی انتہائی درجے کی حکمت، دانائی اور سمجھداری کی بات تھی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے والد ماجد کو اس کا بڑا لحاظ تھا کہ بچوں کو تو ہم پڑھاتے ہی ہیں، بچے تو ہمارے یہاں داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن بڑوں کا کیا حال ہے اس پر ان کی توجہ رہتی تھی۔ مولانا سے بھی قرآن پڑھاوا کے سنتے تھے، وہ لاکھ کتاب کا نام لے لے، منطق، فلسفہ اور یہ اور وہ بہت ساری کتاب، وہ کہتے تھے کہ پہلے قرآن سنائیے، سورہ فاتحہ پڑھیے آپ۔ اکثر بیشتر مولانا لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو حافظ نہیں ہیں، حافظ قاری جو نہیں ہوتے ہیں، صرف مولانا ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، ابا کے بعد تو پھر ہم ہی بیٹھے وہاں، 40 سال تک میرا دور رہا، 60 سال تک والد صاحب کا دور رہا۔ تو میرے پاس بھی لوگ آتے تھے انٹرویو کے لیے، علماء کیا پڑھا ہے، تفسیر پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھا ہے، تو ان سے یہی کہتے تھے ہم لوگ کہ ذرا قرآن شریف سنا دیجیے۔ ان کی سورہ فاتحہ میں غلطی ہوتی، نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے، فاتحہ میں غلطی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
دیکھا کیا پڑھا؟ نستعین، تے کو بڑھا دیا، زبر ہے نستعین، جلدی ہوگا، مگر اکثر بیشتر لوگوں کو آپ دیکھیں گے اسی طرح سے قرآن پڑھتے، نستعین، تے کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس میں خالی زبر ہے، الف نہیں ہے، جب الف لگے گا تب تا ہوگا، مگر اس طرح کا قرآن اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، اور اگر آپ کو اپنے قرآن شریف پڑھنے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کو کسی اچھے پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ اس کی تصحیح کرا لی، تصحیح قرآن، جیسے تصحیح کلمہ، تصحیح نماز، اسی طرح تصحیح قرآن، قرآن کو صحیح کرنا، اس کا پروگرام بنائیے، لوگوں کو ٹھیک کیجئے، جو پڑھنے والے ہیں، اچھا جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے آپ اپنا قرآن درست کرائیے، تاکہ پورا اجر و ثواب آپ کو قرآن پڑھنے کا مل سکے۔ تو رمضان شریف کے مبارک موقع پر ختم قرآن کا بڑا اچھا موقع ہے، سال بھر میں تو ہم کر نہیں پاتے، سال بھر میں ہم ختم قرآن نہیں کر پاتے، مگر رمضان کا 1 مہینہ ہے، اس میں ہم اگر چاہیں تو 1 ختم کیا کئی ختم کر سکتے، جن کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ ختم کر سکتے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس لیے رمضان سے اس کا بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ قرآن شریف پڑھنے میں جتنا دل رمضان میں لگتا ہے کسی اور مہینے میں اتنا نہیں لگتا، رمضان میں جتنا مزہ قرآن پڑھنے میں آتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں آتا، قرآن سے اس کا جوڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، اور تلاوت میں اگر کچھ غلطی ہے تو اس کو جلد از جلد کسی سے درست کروا لیجئے، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، اور بھی بہت سارے لوگ جو اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان سے درخواست کیجئے کہ ہم کو ذرا قرآن سکھا دیجئے۔ ہمارے ابا کے پاس کوئی اگر نوکری کرنے آتا تھا مدرسے میں، میڈ باورچی، کچھ نہیں، بالکل ان پڑھ، اور وہ اگر میڈ باورچی کے کام کے لیے بھی آتا تھا تو ابا اس کو بھی یسرنا القرآن تھما دیتے تھے، لو کل سے شروع کر لو، کل سے تم بھی پڑھو، کسی کی ذمہ لگا دیتے تھے کہ اس کو روزانہ کچھ پڑھا دیا کرو۔ کتنے لوگ اس طرح سے صرف قرآن صحیح نہیں، حافظ قرآن ہو گئے۔ صحیح پڑھنا تو ہے ہی ہے، مگر اس طرح سے کتنے لوگوں کو انہوں نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ پولیس سپاہی دن بھر ڈیوٹی کرتے ہیں، پولیس میں ہیں، ان کو شروع کرا دیا حفظ، نازلہ پڑھنا جانتے تھے، حافظ ہو گئے 2 سال یا 3 سال میں۔ کلکتہ کے زکریا اسٹریٹ میں ہمارے جلسے میں، دستار بندی کے جلسے میں، ان کی دستار بندی کی گئی، پولیس کی ٹوپی اتار کر اور ان کے سر پر دستار رکھی گئی حفظ کی۔ تو یہ تو جن لوگوں کا ذوق ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کام کرتے ہیں۔ میٹ، باورچی، دربان، سبوں کو ابا نے قرآن پڑھایا۔ جس کو بھی دیکھتے تھے کہ یہ کام کرنے آیا ہے یا کچھ ہے، پوچھتے تھے کہ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ کہتا تھا نہیں، کہا کل سے شروع کرو۔ یہ خدمت تھی ان کی، اللہ اکبر۔
اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. ایسی مثال قائم کی ہے کہ ہم لوگ تو ویسا کوشش بھی کریں گے تب بھی نہیں ہو پائے گا. صبح میں 4 بجے اٹھنا اور رات کو 12 بجے 1 بجے سونا. چند گھنٹے کے لیے سوتے تھے بس، چند گھنٹے. اور رمضان میں تو بالکل ہی نہیں سوتے تھے، ساری رات جاگتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، دور کرتے رہتے. میں نے بھی ان سے زندگی میں 3 مرتبہ قرآن کا دور کیا اپنے ابا سے. پانی کی طرح قرآن یاد تھا، بھولنا تو جانتے ہی نہیں تھے. متشابہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہی نہیں تھا ان کو، متشابہ نہیں لگتا تھا. اتنا پکا اور اتنا بہترین قرآن پڑھنے والے تھے. مجھ کو تو ان سے دور کر کے بڑا فائدہ ہوا. کوئی سپارہ ایسا تھا میرا جو جلدی یاد نہیں ہوتا تھا، یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے. مگر جب سے ان سے ہم نے دور کیا قرآن کا، الحمدللہ پھر وہ پارہ بھولا نہیں، پھر وہ یاد رہا. پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کا ایک جوڑ تو قرآن ہے، اور دوسرا ابھی یہ جو آخری عشرہ آیا ہے، اس کا سب سے بڑا جو عبادت کا منظر نامہ ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، عزت آبرو جان و مال کی حفاظت کے لیے دعا کریں. میں ان تمام اعتکاف ورنوں والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے در پر بیٹھے ہیں. یہ اعتکاف کیا چیز ہے؟ پچھلے زمانے میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا. بت پرست مشرکین اپنے بتوں کے لیے اعتکاف کرتے تھے، بتوں کے سامنے اعتکاف کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذ قال ابراہیم لقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اے میری قوم، یہ جو بت ہیں، یہ جو تصویریں ہیں، تم ان کے سامنے معتکف ہو کے بیٹھے ہو. انتم لها عاکفون، اعتکاف کر رہے ہو یہاں، تم ان کو پکڑے بیٹھے ہو. یہ کیا تمہیں دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ تو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بتوں کے سامنے معتکف ہونے سے منع کیا. کئی ایک جگہ اعتکاف کا ذکر قرآن میں آیا. جو معتکف لوگ ہیں ان کے مسائل بھی قرآن میں بیان کیے گئے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. عورتوں سے مت ملو اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مت ملا کرو. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دونوں باپ بیٹے صفائی کرو ہمارے گھر کی. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صاف کرو، مسجد صاف کرو. کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. دونوں باپ بیٹے کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو.
اعتکاف والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد کی صفائی کے لیے جھاڑو اٹھایا ہو کبھی ہاتھ میں؟ جھاڑو کبھی اٹھایا ہو کہ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، لاؤ ہم اس کی صفائی کر دیں؟ نہیں. جب کریں گے تو خادم صاحب کریں گے، خادم صاحب کریں گے، مؤذن صاحب کریں گے. کسی ممبر کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ میں کبھی جھاڑو لے لائیے، آج آپ کی جگہ پر ہم دے دیتے ہیں جھاڑو. ہم کو یہ موقع دیجئے کہ ہم خدا کے گھر کی صفائی کریں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہاں تو طواف نہیں ہے، طواف کعبہ میں ہوتا ہے، مگر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے مجھ کو موقع عطا فرمایا. 20 سال تک میں نے اپنی مسجد کی خدمت کی ہے جو میرے گھر کے بغل میں ہے، مسجد ملنگا. 20 برس جب تک میں مسجد میں رہتا تھا، جمعہ کے دن میری ڈیوٹی تھی پوری مسجد کی صفائی. میں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. اپنا ایک ذوق تھا، میرا ایک شوق تھا کہ ہم صفائی کریں گے. چنانچہ وہاں جتنے بھی نالی، پیشاب خانہ، یہ وہ سب، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو کوئی اس میں جھجک نہیں ہوتی تھی. کوڑا پھینکنا سب کچھ کرتے تھے ہم، اور یہ سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب اللہ نے اپنے 2 بڑے پیغمبر کو یہ حکم دیا، ابراہیم اور اسماعیل کو، تو میرے ذہن میں بچپن سے یہ آیت آ گئی تھی، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے باپ بیٹے دونوں مل کے میرے گھر کی صفائی کرو. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے، توفیق کی بات ہے. ہمارے اور بھائیوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ملی. کسی نے بھی مسجد کے لیے جھاڑو نہیں پکڑا، کسی نے بھی مسجد کو صاف نہیں کیا. ہمارے اور بھی رشتے دار، وہ لوگ بس آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نکل جاتے چپل لے کے. کبھی الٹ کے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کہاں گردا ہے، کہاں دھولا ہے، کہاں میل ہے، کہاں کیا ہے. بس آئے، نماز پڑھا اور چل دیے. تو ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا. یہ تو توفیق کی بات ہے. اللہ جس کے نصیب میں لکھ دے اس کو یہ توفیق ملتی ہے. بارکہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اعتکاف والوں کی خدمت کرو، اعتکاف والوں کا حال پوچھو، اعتکاف والوں کی مدد کرو. اگر وہ غریب ہیں ان کی عید کا سامان کرو، ان کے روزوں کا اہتمام کرو، سحری اور افطاری کا انتظام کرو، ان سے دعائیں لو، ان سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں. آپ مسجد نبوی میں میرا بڑا دل چاہا کہ میں اعتکاف کروں. حالانکہ رمضان میں الحمدللہ 14-15 سال جانے کا اتفاق ہوا، اور جب بھی میں جاتا تھا رمضان المبارک ہی میں جاتا تھا. تو جب آخر رمضان میں کلکتہ واپس آنے کی تیاری ہوتی تھی 27 کو، 26 کو، 25 کو، کیونکہ یہاں نماز کا مسئلہ ریڈ روڈ کا تھا. ریڈ روڈ میں عید کی نماز کا مسئلہ، اس لیے ہم وہاں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ہم کو دوڑے بھاگے جیسے بھی ہو آنا پڑتا تھا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ٹکٹ نہیں ملا. اب ٹکٹ نہیں ملا تو اس میں پریشان. جیٹ ایئر کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اسی سے ٹکٹ تھا. خیر بڑی مشکل سے پھر ایئر انڈیا کا ٹکٹ دوسرے دن ملا. اب یہاں لوگ پریشان ہو گئے، قاضی صاحب نہیں آ رہے، نہیں آ رہے ہیں، ٹکٹ نہیں ملا.
عید والے خلافت کمیٹی والے جو لوگ عید کا انتظام کرتے ہیں وہ سب کے سب ایک دم پریشان. مگر خیر اللہ کا شکر ہے ایک دن پہلے ہم آ گئے, ایک دن پہلے پہنچ گئے, تب ان کا سانس جو ہے درست ہوا. ورنہ ہمارے گھر میں ہمارے بیٹوں کو سب کو فون کر کر کے ان لوگوں نے عاجز کر دیا تھا. میرے پاس تو فون کر نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ فون فورن کا تھا, وہ یہاں سے تو لگے گا نہیں اس میں. ان لوگوں کے پاس صبح شام ہر وقت فون. بہرحال تو میرا دل بڑا للچایا وہاں کئی مرتبہ کہ میں یہاں اعتکاف کروں, اس لیے کہ اعتکاف کرنے والوں کو میں دیکھتا تھا کہ مسجد نبوی میں وہ اعتکاف کر رہے ہیں. اپنا گدا سامان, تھرمس, پانی کا کولر, یہ وہ سب لے کے, اور پوری اجازت لینی پڑتی ہے وہاں گورنمنٹ سے, کوئی اپنے سے جا کے نہیں بیٹھ سکتا ہے. وہاں اعتکاف کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا پہلے سے. حرم شریف میں بھی اعتکاف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ہزاروں لوگ. خانے میں, بیسمنٹ میں اور بہت سی جگہیں بنی ہوئی ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے, وہاں لوگ اعتکاف کرتے ہیں. تو اگر کسی کو ایسا نادر موقع ملے, رمضان کا عمرہ اگر ہو, تو اعتکاف ضرور کرنا, چاہے وہ مکے میں ہو چاہے مدینے میں. اس سے بڑھ کے اور کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی سعادت کی بات نہیں ہے. میں نہیں کر سکا, میں محروم ہوں. حالانکہ دل میں ارادہ ابھی بھی ہے کہ اگر موقع ملا تو میں کم سے کم زندگی میں ایک آخری اعتکاف وہاں ضرور کروں گا. تہیہ کر کے رکھا ہے, ہم نے سوچ کے رکھا ہے. اللہ میرے اس خیال کو اور میری اس سوچ کو پورا کرے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ رمضان اب چلا, اب جانے کی کگار پر ہے. بہت ساری رحمتیں, نور, برکتیں اس نے بکھیری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یکساں نہیں کیا ہے, مساوات نہیں ہے, مساوات نہیں پیدا کیا انہوں نے, الگ الگ بنایا. سب مہینہ بنایا, ٹھیک ہے, ہر مہینہ 30 دن کا ہے, 29 دن کا ہے, لیکن اس میں سے ایک مہینے کو چن لیا کہ یہ میرا مہینہ ہے, افضل مہینہ ہے. کون؟ رمضان. مہینے سب ہیں, رمضان کو چن لیا اللہ نے. اچھا, پھر رمضان کو بھی چن کر اس کے 3 حصے کر دیے. پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا, اتقم من النار. یہ 3 عشرے اس کے مقرر کر دیا اللہ رب العالمین. پہلا سے زیادہ افضل دوسرا, اور دوسرے سے زیادہ افضل تیسرا. یہ تیسرا عشرہ جو ہے جس میں ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں, جس سے اس میں بھی سب دن برابر نہیں ہیں, سب دن برابر نہیں ہے, سب کے الگ الگ فضائل ہیں. ڈھونڈنا پڑے گا. 5 طاق راتیں دے دی کہ اس میں تلاش کرو کہ کون سا شب قدر ہے اس کے اندر. 27 کو لوگ کہتے ہیں, مگر یہ پرفیکٹ بات نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27 ہی کو ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر پانے کے لیے 1 مہینے کا اعتکاف کیا, پورا رمضان, تاکہ شب قدر مل جائے. 1 مہینے کا اعتکاف, اور تمام صحابہ آپ کے ساتھ, سامان کے ساتھ, بستر کے ساتھ, اپنی ضروریات کی چیزوں کے ساتھ. لیکن 20 رمضان کو سرکار دو عالم نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ سامان کے ساتھ آئے تھے اور واپس چلے گئے ہیں ان کو بلا لو.
ان کو واپس بلا لو، اور یہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، یہ حضور نے ڈکلیئر کیا۔ تو جو لوگ چلے گئے تھے 20 دن کر کے، وہ لوگ پھر واپس آئے، اور یہ آخری عشرہ انہوں نے مسجد نبوی میں گزارا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ ویسے سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان ہی میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی کا روزہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا، تو اعتکاف بھی ختم، پھر اور اعتکاف نہیں ہوگا۔ روزے سے ہے تو اعتکاف ہوگا، اعتکاف سنت۔ اور باقی نفل اعتکاف آپ دن بھر میں 5 وقت کر سکتے ہیں۔ جب مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی وہاں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو یہ اعتکاف جو ہوگا نفل ہوگا، جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، اور لیٹے سوئے بھی رہیں گے اگر۔ یہ تو عجیب عبادت ہے رمضان والی، روزے والی، کہ آدمی سوئے ہوئے میں بھی ثواب پاتا رہتا ہے۔ اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ سو جائے اور ثواب ملتا رہے، نہیں، روزے دار کو تو سونے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ سویا ہوا ہے مگر اس کا ثواب کا کھاتا جاری ہے، ثواب اس کا لکھا جا رہا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے حقیقی معنوں میں مبارک بنا دے۔ اب ایک آخری جمعہ اس کا رہ گیا ہے، جس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ اب اس جمعے میں بھی دیکھیے، اگر چاند نکل آئے، چاند نکل سکتا ہے، تو اس سے الوداع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، الوداع الوداع رہے گا، کیونکہ چاند نکلے گا شام کو۔ دن بھر تو روزہ رہے گا، دن بھر رمضان رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فضیلت عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ عید کے لیے تیاری شروع کر دیجئے، مگر عید کی تیاری ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ جا کے دیکھو پورا مارکیٹ بھرا ہوا ہے، عید کی تیاری ہو رہی ہے، روزہ غائب، نماز غائب، تراویح غائب، جی، اور تیاری کاہے کی ہو رہی ہے؟ عید کی۔ کیسی عید بھائی؟ عبادت تو کی نہیں، تراویح تو پڑھی نہیں، اللہ کو راضی کیا نہیں، تمہاری عید کیسے؟ عید تو اسی بھی ہوگی جو اپنے رب کو راضی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔